بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ہمارے قریبی شاہ صاحب کا گھر تھا۔ میاں بیوی بے حد محبت سے زندگی گزار رہے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے کیونکہ سب کے کام آنا ان کا شیوا تھا۔ ایک دن امی شاہ صاحب کی بیوی سے ملنے گئیں تو پتہ چلا کہ ان کے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ خالہ کی بیٹی نے بتایا کہ ان کا جیٹھ شادی کے بعد پہلی بار اپنی دلہن کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے کھانا بڑے اہتمام سے پکایا جا رہا تھا۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کے جیٹھ کی عمر 60 برس ہے جبکہ لڑکی 16-17 سال کی ہے۔ یہ سن کر امی کو حیرت ہوئی۔ پوچھا اتنا فرق کیوں ہے؟ وہ بولیں جیٹھ کی پہلی شادی ہوئی تھی مگر اس کی بیوی وفات پا گئی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اب دوسری شادی کی ہے اور جس لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے اس کو شاہ صاحب نے خریدا ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی اور ہم ان باتوں پر ہی حیران ہو رہے تھے کہ شاہ صاحب جن کا نام یونس تھا تشریف لے آئے، ان کے ساتھ نئی نویلی دلہن بھی تھی۔ امی دلہن کو دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ بہت خوبصورت 16 برس کی لگ رہی تھی۔ اس کا نام ہانیہ تھا اور وہ ایسے مرجھائی ہوئی تھی جیسے تازہ پھول کو کسی گرم گرم ریت پر ڈال دیا ہو۔ امی اور میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ واقعی دونوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نے ہانیہ سے زیادہ بات نہیں کی، اگرچہ میری ہم عمر تھی، مگر وہ باتونی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر اس وقت اس کی حالت کچھ ایسی تھی کہ میں اس سے سب کے سامنے زیادہ بات کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ البتہ دل میں یہ خیال آ رہے تھے کہ کسی طرح ہانیہ سے یہ راز معلوم کروں کہ آخر ایسی کیا مجبوری آ پڑی تھی کہ اسے ایک بوڑھے شخص سے شادی کرنا پڑی، اور پھر اس کے فروغ کیے جانے کی باتوں میں کتنی صداقت ہے۔ مگر ان سب باتوں کے لیے ہانیہ سے ذرا فرینک ہونا اور تھوڑا بزرگوں سے الگ ہونا ضروری تھا۔ یہ ہماری اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ اگلے روز امی نے شاہ صاحب کو دعوت کا کہلوا بھیجا کیونکہ ہمارے ان سے کافی عرصے سے تعلقات تھے اور بالکل بہن بھائیوں جیسے مراسم تھے۔ امی نے کھانے کا اہتمام کیا۔ شاہ صاحب اور ان کے بھائی ابو کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کے اور ان کی بیگم اپنی جیٹھانی دلہن کے ہمراہ امی کے کمرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ خالہ اور امی آپس میں گفتگو کرتی رہیں، لیکن وہ معصوم دلہن اپنے لب سیے بیٹھی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج اچھا موقع ہے ہانیہ سے کچھ باتیں کرنے کا، اگرچہ وہ اب بھی ذرا خاموشی تھی، مگر میرے ساتھ اس نے جس گرم جوشی سے سلام دعا کی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اسی تلاش میں ہے کہ کسی کو اپنا ہمراز بنا سکے اور اپنی دل کی بات کر سکے۔ البتہ ہانیہ سے یہ سب باتیں کرنے کے لیے مناسب موقع چاہیے تھا، جو قدرت نے خود ہی فراہم کر دیا۔ جب خالہ نے واپس کچھ دیر کے لیے گھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا، خالہ کہنے لگیں میں ذرا گھر کا چکر لگا آؤں، میری ایک رشتہ دار نے آج گاؤں سے آنا تھا، 1 گھنٹے تک لوٹ آؤں گی۔ خالہ کے جانے کے بعد امی کچن میں چلی گئیں کیونکہ ابھی دعوت کا تھوڑا سا کام باقی تھا، اور میں ہانیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ تھوڑی سی کھل گئی تو میں نے پوچھا آپ کے شوہر آپ سے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ اور یہ بھی سنا ہے کہ تمہارے والدین نے تم کو فروخت کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا، کیونکہ کوئی والدین اپنی بیٹی کو کسی عمر رسیدہ شخص کے ہاتھ کیسے فروخت کر سکتے ہیں؟ میں نے یہ سوال بڑی جرات سے کیا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ اپنی کہانی سنانے کو بےتاب ہو گئی۔ بولی مجھے والدین نے فروخت نہیں کیا، لیکن قسمت نے مجھ سے ایک سنگین مذاق ضرور کیا ہے۔ وہ کچھ دیر خود کو سنبھالتی رہی، پھر کہنے لگی میں ایک ذمہ دار کی بیٹی ہوں، ہمارا گھرانہ عزت دار اور خوشحال تھا، میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، بڑے آرام سے دن گزر رہے تھے، کوئی فکر نہ تھی اور نہ ہی یہ جانتی تھی کہ پھولوں کے ڈھیر سے انگاروں کے ڈھیر پر گر پڑوں گی۔ اگر جانتی تو کبھی گھر سے قدم نہ نکالتی۔ ہوا یہ کہ ہمارے گاؤں میں ایک استاد رہتے تھے جو گاؤں کے لڑکوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ استاد کا گھر ہمارے مکان کے سامنے تھا اور یہ مکان بھی ابو جان نے ان کو دیا تھا
تاکہ وہ دوسرے گاؤں کے نوجوانوں کو تعلیم سے بہرہ مند کر سکیں۔ گاؤں کا ایک لڑکا عامر ان ماسٹر صاحب سے پڑھنے آتا تھا۔ یہ ایک خوبصورت، اونچا، لمبا نوجوان تھا۔ میں نے اس کو متعدد بار ماسٹر صاحب کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ ایک سائیکل پر آتا تھا اور کتابیں، کاپیاں اس کے ہاتھ میں ہوتی تھیں۔ عامر کافی خوش لباس لڑکا تھا۔ وہ گاؤں کا تو لگتا ہی نہیں تھا۔ اپنے پہناوے سے یوں لگتا جیسے ابھی کسی بڑے شہر سے آیا ہو۔ ہمارے گاؤں میں تمام لڑکے شلوار قمیض پہنتے تھے، لیکن وہ سوٹ بوٹ میں ہوتا تھا۔ اس کے لباس ہی سب سے پہلے اس کو دوسرے طالب علموں سے ممتاز کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کا لمبا قد اور خوبرو ہونا۔ بہرحال میں زیادہ تو باہر آتی جاتی نہیں تھی، تاہم جب بھی اپنی چچا جان کی حویلی کی طرف جاتی وہ مجھے راستے میں ملتا۔ چچا جان کی حویلی قریب ہی تھی، لہٰذا ہم تقریباً روز ہی ان کے گھر میں جاتے تھے۔ چچا جان کے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ میری دوستی اپنی چچا زاد بہنوں ثنا اور آنا سے تھی، جن کی خاطر میں اپنی ملازمہ کے ہمراہ ان کی حویلی میں جاتی اور شام تک وہیں رہتی۔ روز جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں پرائیویٹ میٹرک کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں میٹرک کر چکی تھیں۔ میں ان سے پڑھنے جاتی تھی اور کچھ گپ شپ بھی رہتی تھی۔ میری چچی بہت اچھی خاتون تھیں، وہ میری خاطر مدارت کرتیں۔ یوں بھی ان کا خیال تھا کہ مجھے بہو بنائیں گی۔ ان کا بیٹا مجھ سے 2 سال بڑا تھا، خالد نام تھا۔ وہ بہت لائق اور ذہین تھا، ہمیشہ کلاس میں اول آتا۔ اس کو پڑھنے کا شوق تھا۔ چچا جان نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور گھر پر ٹیوشن کا انتظام کر دیا۔ خالد نے دل لگا کر محنت کی، FSC میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی اور پھر اس کا داخلہ میڈیکل میں ہو گیا۔ وہ اب لاہور میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میری عامر سے ملاقات بالکل اتفاقیہ تھی۔ ایک روز میں چچا کے گھر سے لوٹ رہی تھی کہ راستے میں ایک کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ شکاری کتا تھا۔ چچا جان کو شکار کا شوق تھا اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے شکاری کتے رکھے ہوئے تھے۔ ان کتوں کو حویلی سے کچھ دور ایک عمارت میں رکھا جاتا تھا۔ اس روز غلطی سے ملازم اس عمارت کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ ایک کتا وہاں سے نکل کر حویلی کی طرف آ گیا اور اس نے مجھ پر بھونکنا شروع کر دیا۔ ملازمہ تو ڈر کی وجہ سے دوڑ کر دوبارہ حویلی میں چلی گئی اور میں خوف سے قریبی جامن کے درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کتا میرے نزدیک آ جاتا، عامر سامنے والے مکان سے نکلا۔ اس نے مجھے ہراساں دیکھا تو دوڑ کر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہاکی تھی۔ اس نے کتے کو میری طرف آنے سے روک دیا اور مجھے دوڑ کر خود کو بچانے کا موقع مل گیا۔ اتنے میں کتے کا نگراں پہنچ گیا اور اس نے جانور کو قابو کر لیا۔ اس واقعے نے عامر کو میری نظروں میں بہت ہی نڈر اور دلیر بنا دیا اور میں اس سے بات چیت کرنے لگی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا، میرے دل کو بھانے لگا۔ اس نے بتایا کہ میں کراچی میں رہنے والا ہوں، خالہ کے گھر آیا تھا، گاؤں اچھا لگا اور اب واپس جانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہم دن کو نہیں مل سکتے تھے، البتہ رات کو باڑے میں مل سکتے تھے۔ باڑے کی دیوار اور ہمارے گھر کے درمیان دروازہ تھا اور ملنے کا ایک ہی چارہ تھا کہ عامر ہمارے باڑے کے ملازمین میں شامل ہو جائے۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ میں بھی عامر کے سپنوں میں کھو گئی اور دیوانگی کی راہ پر چل نکلی۔ اس نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ وہ بے روزگار ہے، ذمہ دار صاحب سے کہہ کر نوکری تو دلوا دیں۔ باڑے کے 2 ملازمین تھے، اللہ بخش بابا، جو بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ہماری حویلی میں رہ رہے تھے۔ بھینسوں اور مویشیوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ تھی۔ دوسرا ملازم اس کا بیٹا تھا، دودھ دھونا اور ڈنگروں کا چارہ اس کی ذمہ تھا۔ ان 2 کے ہوتے بھلا عامر کو باڑے میں کون گھسنے دیتا۔ اس نے تھوڑی تھوڑی دعا سلام اللہ بخش چاچا کے بیٹے رمزو سے کر لی اور چارہ لانے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ یہ یاری دوستی اس کے بڑے کام آئی۔ ایک دن کمرے میں یہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رمزو کو پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کے باپ نے پرائمری اسکول سے اس کو 3 جماعت تک پڑھایا تھا، لیکن اس کی حسرت تھی کہ وہ میٹرک کرتا اور پھر کالج جاتا۔ اس حسرت نے اس کو ہمیشہ مضطرب رکھا۔ وہ پڑھنے لکھنے والے لڑکوں سے دوستی کر کے بہت خوش ہوتا تھا۔ عامر سے دوستی کو بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، کیونکہ عامر FSC کی تیاری کر رہا تھا، جو رمزو کا ایک حسین خواب تھا۔ ان دنوں رمزو باڑے میں اکیلا تھا،
یہی موقع تھا جب عامر نے فائدہ اٹھایا۔ جب رمزو سو جاتا وہ نیچے کی دیوار کا دروازہ کھول دیتا۔ ہم نے صرف 2 ہفتے رات کی ملاقاتیں کی۔ اس مختصر عرصے میں ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ایک دوسرے سے علیحدگی تکلیف دہ ہو گئی۔ ایک دن جب کہ رات کو 2 بجے میں عامر کے ساتھ باڑے کے اس کمرے میں باتیں کر رہی تھی جن میں چچا اللہ بخش کا بسیرا تھا اور وہ اسپتال تھے، تو عامر کہنے لگا تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کہو، میں نے کہا۔ وہ بولا اگر تم وعدہ کرو تو بتاؤں گا۔ کیسا وعدہ؟ تم میری بات مانو گی؟ میں نے کہا میں ضرور آپ کی بات مانوں گی۔ وہ بولا تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ وہ کیسے کر سکتی ہوں؟ والدین تو مانیں گے نہیں۔ وہ کسی غیر لڑکے سے میری شادی کیوں کریں گے؟ وہ روحان سا ہو گیا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی نہ کرو گی تو میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ اس روز رات بھر مجھے نیند نہ آئی، سوچتی رہی کہ کیا کروں۔ دوسری رات جب میں باڑے میں اس کے پاس تھی تو اس نے کہا اگر تم میری بات مانو تو میرے ساتھ کراچی چلو، وہاں جا کر ہم نکاح کر لیں گے۔ میں بھی جذبات میں اندھی ہو چکی تھی، جانتی تو تھی کہ والد صاحب میری شادی خالد کے سوا کسی سے نہ کریں گے۔ اگر میں نے بغاوت کی تو یقیناً مجھے گولی مار دیں گے اور عامر کو اپنی فیملی کا فرد بنانا قبول نہیں کریں گے۔ جب اپنے چاروں طرف مجھ کو اندھیرا نظر آیا تو میں نے عامر کے ساتھ گھر سے نکل بھاگنے کی سوچی۔ اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھی۔ اگلی رات میں نے زیور اور 2 جوڑے کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور میں عامر کے ساتھ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ والد تو ڈیرے پر ہوتے تھے، اس رات بھائی اور چچا بھی گھر پر نہ تھے۔ ساتھ والے گاؤں کے چودھری کی وفات ہو گئی تھی، ان کو 3 دن تک وہاں رکنا تھا۔ اس چودھری سے میرے والد کی رشتہ داری بھی تھی۔ عامر کے ہمراہ میں بغیر سوچے سمجھے کراچی چلی آئی تھی۔ میرے پاس 50,000 روپے تھے جو میں نے ماں کے الماری سے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیے تھے۔ میں نے کراچی پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھے کس جگہ لایا تھا۔ میں کبھی بڑے شہر نہ گئی تھی، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ابھی تک میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آج کتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہوں۔ والد کی عزت کو خاک میں ملانے کا بھی احساس نہ تھا۔ گھر سے چلتے وقت جو سرشاری تھی وہ ابھی باقی تھی، تاہم خوف بھی کبھی کبھی اس سرشاری پر غالب آ جاتا تھا۔ کافی دیر تک تو وہ مجھے ادھر سے ادھر گھماتا رہا۔ جب ہم بہت تھک گئے تو کہنے لگا تم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکو، میں ابھی سامنے والے اسٹور سے دوست کو فون کر کے آتا ہوں۔ اس جگہ سے ہلنا نہیں، مجھے ایک سوٹ بھی اپنے لیے لینا ہے کیونکہ چلتے وقت میں نے کپڑے بھی نہیں لیے تھے۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تو اس نے کہا کچھ رقم ہے تو دے دو، جوڑا خریدنا ہے۔ تب بات میری سمجھ میں آئی کہ عامر خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ میں نے پرس کھولا اور اس میں سے بٹوا نکال کر اس کو تھما دیا۔ میں نے تمام روپے جو میرے پاس تھے اس کے حوالے کر دیے۔ وہ بٹوا لے کر چلا گیا۔ میں نے چادر لی ہوئی تھی، اپنے سر اور جسم کے گرد چادر کو لپیٹ لیا تو صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر تو میں یوں کھڑی رہی جیسے مجھ پر کسی نے کوئی عمل کر رکھا ہو، ساکت اور جامن اپنی کسی سوچ میں گم تھی۔ کچھ دیر بعد ذرا ہوش آیا اور میں اپنی سوچوں اور جذبات کی سرساری سے جاگی۔ 25 منٹ گزر چکے تھے اور عامر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے، سردیوں کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ یہ نومبر کا آغاز تھا۔ اندھیرا پھیلنے سے کچھ دیر قبل تک میں ایسے ہی کھڑی رہی، یہاں تک کہ میری ٹانگیں شل ہو گئیں۔ اب 6 بج چکے تھے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ میں ایک رہائشی علاقے میں کھڑی تھی، قطار میں گھر بنے ہوئے تھے اور میرے عین سامنے سڑک پر موٹر کاریں لگاتار دوڑ رہی تھیں۔ سڑک پار چند دکانیں تھیں۔ میں ایک چھوٹے سے بنگلے کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ اینٹوں کا ڈھیر لگا تھا اور کچھ ریت اور بجری بھی پڑی تھی، گویا ساتھ والے مکان میں تعمیر کا کام ہو رہا تھا یا پھر ہونے والا تھا۔ اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا۔ وہ نہ آیا تو میں گھبرا گئی کہ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آیا۔ میں تھک کر اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ رات 8:30 کا ٹائم ہو گیا۔ جہاں میں کھڑی تھی اس کے ساتھ والے مکان سے ایک آدمی نکلا۔ وہ بزرگ سا شخص تھا۔ مجھ سے پوچھا بیٹی یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟
میں نے پہلے بھی تمہیں ادھر کھڑے ہوتے دیکھا اور اب 8 بجے دوبارہ گھر سے نکلا ہوں تب بھی تم یہاں کھڑی ہو. تم کو کس کا انتظار ہے؟ میں نے کہا میرا خاوند درزی سے سوٹ لینے گیا ہوا ہے، میں اس کے انتظار میں کھڑی ہوں. تو وہ آدمی کہنے لگا کیا درزی کی دکان بہت دور ہے کہ وہ اب تک نہیں آیا؟ مجھے پتہ نہیں، میں نے جواب دیا. اندر آ جاؤ، میرے گھر میں بیٹھ جاؤ. وہ بولا میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب کوئی یہاں تم کو لینے آئے گا تو میں اس کو بتا دوں گا کہ تم اندر میرے گھر میں بیٹھی ہو. اس طرح اندھیرے میں کھڑا رہنا ٹھیک نہیں. ابھی کچھ دیر میں لفنگے اور 5 لڑکے یہاں سے گاڑیوں میں گزریں گے، تم کو تنگ کریں گے. مجھے بھی اب یہاں ٹھہرنا ناگوار گزر رہا تھا. بھوک پیاس سے نڈھال تھی. اس شخص کے ہمراہ اس کے گھر چلی گئی. اس آدمی نے رات 1 بجے تک باہر جا کر عامر کی راہ تکی تھی لیکن وہ نہیں آیا. اس رات میں اس کے گھر میں سو گئی. شکر کیا کہ اس آدمی نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر پناہ دی تھی، ورنہ میں کدھر جاتی. مجھ کو ان کے گھر رہتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے. وہ آدمی جس نے مجھے پناہ دی تھی دوسرے روز بھی گھر کے باہر کھڑا رہا. عامر کو آنا تھا، نہ آیا کیونکہ اس نے واپس آنا ہی نہیں تھا. وہ انکل جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی ان کا نام عظیم تھا. اب عظیم کو شک ہوا کہ معاملہ دوسرا ہے. اس کی بیوی نے مجھے کوریدا تم کیسے یہاں آئی ہو اور تمہارا خاوند کس قسم کا آدمی ہے جو تم کو سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ لگتا ہے تم اس نوجوان کے ساتھ گھر سے بھاگی ہو، ورنہ کوئی شور اپنی منکوہ بیوی کو کسی کے دروازے پر ایسے چھوڑ کر نہیں جاتا. ان میاں بیوی کے سوالات سے پریشان ہو کر مجھے ان کے سامنے تمام حالات بتانے پڑے. تب انہوں نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور اندر بند کر دیا. اب وہ مجھ کو کھانا دیتے تھے لیکن مجھ سے بات نہ کرتے اور نہ کچھ پوچھتے تھے. انہی دنوں ان کے گھر ایک ان کا رشتہ دار آیا جو تقریباً 60 برس کا تھا. یہی شخص اب میرا شوہر ہے. وہ دوسری شادی کا خواہش مند تھا لیکن عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو موزوں رشتہ نہیں مل رہا تھا. عظیم چچا نے اس کو کہا تم شادی کے آرزو مند ہو اور تمہاری شادی تو ہونی نہیں، اگر کرنی ہے تو 25,000 دو، ہم تم کو لڑکی خرید دیتے ہیں. جمال شاہ نے اسی وقت 25,000 کی رقم ان کو دے دی. تب انہوں نے مجھ کو بازو سے پکڑ کر اس کے حوالے کر دیا. جمال شاہ عمر رسیدہ ضرور تھے مگر شریف آدمی تھا. وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور اپنے رشتہ داروں کو اطلاع کی اور قاضی کو بلوا کر گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھوایا. میں خاموش تماشائی بنی سب دیکھ رہی تھی. میں مجبور تھی اور کیا کر سکتی تھی کیونکہ میں ایک فروخت شدہ لڑکی تھی جس کو جمال شاہ نے خریدا تھا. اگر شور مچاتی بھی تو کہاں جاتی؟ اس بھری دنیا میں کوئی جوان اور بے سہارا لڑکی کے لیے کوئی جائے پناہ اگر ہو تو وہ صرف شور کا گھر ہو سکتا ہے، ورنہ چاروں طرف بھوکے بھیڑیے اس کے منتظر ہوتے ہیں. مجھے اب شور کی نہیں، ایک جائے پناہ، ایک گھر کی ضرورت تھی، ایک صاحبان کی ایک چھت کی ضرورت تھی. میں دوبارہ سڑک پر کھڑی ہو کر لاوارث مال کی مانند لٹنا نہیں چاہتی تھی. میں واپس گھر لوٹ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں اپنی تمام کشتیں ہی جلا آ گئی تھی. جمال شاہ نے عزت بھری پناہ دے کر مجھے اپنا لیا، اپنی بیوی بنا لیا تھا، لیکن مجھے عمر رسیدہ شوہر ملنے کا بہت دکھ تھا اور میں چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا دھوکہ کیا. اگر وہ مجھ سے دھوکہ نہ کرتا تو مجھ کو اپنے باپ کی عمر سے بڑے اس بوڑھے کے ساتھ شادی نہ کرنا پڑتی. بہرحال میں نے خاموشی سے بوڑھی کی پناہ کو قبول کر لیا. میں اور کرتی بھی کیا؟ واپس جاتی تو باپ اور بھائی مجھے زندہ نہ چھوڑتے. وہ تو اب میری صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے. وہ کیسے مجھے رکھتے؟ ڈر کی وجہ سے میں نے لب سی لیے، کچھ نہیں بولتی. اب قسمت کے لکھے پر صابر ہوں. شاہد یہی کچھ میرے مقدر میں تھا جو ہو چکا ہے. اپنی کہانی سناتے ہوئے وہ رو رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ انسان واقعی کتنا ظالم ہے. اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آتا. اگر کوئی مجبور بے بس اس کے ہاتھ آ جائے تو اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے. جمال شاہ بے شک اچھا انسان تھا، وہ شریف آدمی تھا، لیکن اس نے نکاح کرتے ہوئے ہانیہ کی لاچارگی اور بے بسی کا خیال نہ کیا. اس کی مرضی کو مد نظر نہ رکھا کیونکہ وہ اس کے دام ادا کر چکا تھا، اس کو 25,000 میں خرید چکا تھا. یہ بھی نہ سوچا کہ کم عمر لڑکی ہے، اس کی شادی اس کی عمر کے لڑکے سے ہو. ایسا کون سوچتا ہے؟ اس کے خیال میں تو ایک لاوارث لڑکی کو اس نے پناہ دی، سہارا دیا، ورنہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو کیا مقدر ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں وہ کوٹھوں کی زینت بن جاتی ہیں، قتل ہو جاتی ہیں یا آوارگی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں.
شاہ نے کم از کم ہانیہ کو اس کے ہولناک انجام سے تو بچا لیا تھا۔ ابھی ہانیہ کی کہانی مکمل ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ خالہ واپس آ گئیں۔ ہانیہ نے آنسو پوچھ لیے، وہ ہاتھ دھونے کے بہانے غسل خانے میں چلے گئی۔ باقی آنسو اس نے وہاں بہائے اور منہ ہاتھ دھو کر آ گئی۔ کھانا لگا ہوا تھا، میں نے نوٹ کیا کہ سب کھانا کھا رہے تھے اور وہ بیچاری لقمہ لینے پر بھی سوچ رہی تھی۔ شاید اس کو اپنا گھر بار، ماں باپ، ان کی شفقت اور پیار یاد آتا ہوگا۔ وہ اگر جذبات میں نہ آتی، صبر کر لیتی تو آج وہ اپنے کزن ڈاکٹر خالد کی دلہن ہوتی، اپنوں سے جدا نہ ہوتی، اس کی عزت اور ایک مقام ہوتا۔ وہ ذمہ دار گھرانے کی بیٹی تھی اور اسے ذمہ دار گھرانے کی بہو بننا تھا۔ ڈاکٹر کزن کا رشتہ چھوڑ کر اس نے کیسا جذباتی فیصلہ کیا، بغیر سوچے سمجھے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اب تو جب تک وہ جیے گی اپنوں کا پیار یاد کر کے روتی اور تڑپتی رہے گی اور اس گھاٹے کے سودے کا خسارہ وہ کبھی بھی پورا نہ کر سکے گی۔